اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے دلیر پی ٹی آئی کے ورکروں کو، ٹائیگروں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اس جبر کے دور میں بھی انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ جڑے رہے ہیں، وہ ان کی اس بہادری کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو مجھے پسند کرتے ہیں، اور جو میں کہتا ہوں وہ دل کی آواز ہوتی ہے، جو حقیقت ہوتی ہے ایک ورکر کی، تو وہ ورکر کی آواز جو ہے وہ میں نے اپنا فرض بنایا ہے، تو میں وہ آواز جو ہے نا وہ بلند کروں، کیونکہ مجھے تو موجودہ جو سیٹ اپ ہے ہماری جماعت کا، پی ٹی آئی کا، اس میں سے کوئی کچھ نظر نہیں آ رہا۔ مجھے کیا، میرے طرح کے ہزاروں لاکھوں ورکر جو ہیں، کروڑوں، ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ جو موجودہ قیادت عمران خان صاحب نے مسلط کی ہے، یہ موجودہ قیادت جو ہے یہ صرف عدالتوں میں شیر بن سکتی ہے، لیکن عوامی میدان میں یہ کاغذی شیر ہوتے ہیں، نہ ان میں جرأت ہوتی ہے، نہ ان میں ہمت ہوتی ہے، یہ سارے پالتو شیر ہوتے ہیں جو میدان سیاست میں آ تو جاتے ہیں لیڈروں کی خوشامدیں کر کے، لیکن ایک حقیقی جو ورکرز ہوتا ہے، جو ورکرز کا کردار ہوتا ہے، وہ ادا نہیں کر سکتے۔ تو میرا آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ 2025 جو ہے وہ پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کا سال ہے۔ میرے ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ پنجاب میں 2025 مڈ میں یا اس کے بعد میں بلدیاتی الیکشن ہو سکتے ہیں۔ تو میرا فرض بنتا ہے میں وہ اپنے ورکر بھائیوں کو یہ باور کرا دوں کہ یہ الیکشن 8 فروری کے الیکشن سے مختلف ہوگا، کیونکہ 8 فروری کو فارم 47 والے حکومت نہیں کر رہے تھے اور ان کو لایا گیا، اور اب جو بلدیاتی الیکشن ہوگا یہ محلے محلے گلی گلی میں ایک جماعت کی جڑیں مضبوط کرے گا، چاہے وہ جماعت پی ٹی آئی ہو یا مسلم لیگ ہو، کوئی بھی ہو۔ تو میں یہ آج یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں زیادہ گستاخی معاف خان صاحب کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں، تو جو وہ فیصلے کر رہے ہیں تو خدا کے لیے وہ فیصلے نہ کریں۔ آپ سے کون کروا رہا ہے؟ پہلے بھی آپ نے جو فیصلے کیے تھے پنجاب اسمبلی توڑنے کا، تو کیا اس کا نتیجہ نکلا؟ پی ٹی آئی کا ایک عام ورکر کی چادر اور چار دیواری جو ہے وہ متاثر ہوئی، عام ورکر کو ماریں کھانی پڑی، اور یہ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے جو لیڈر بنے ہوئے ہیں جماعت کے، کہاں انہوں نے ماریں کھائی ہیں؟ گوہر نے کھائی ہے، علی ظفر صاحب نے کھائی ہیں، یا شبلی کچھ عرصہ شبلی اندر تو رہا ہے فراز، لیکن انہوں نے کوئی ماریں نہیں کھائی، ان وکلا نے کوئی ماریں نہیں کھائی، لطیف کھوسہ صاحب نے کوئی جبر جھیلا ہے، یا کوئی اور جو یہ سارے گئے تھے چیف جسٹس کو ملنے، تو مجھے تو ہنسی آ رہی تھی۔ تو یہ لوگ پی ٹی آئی کے، یہ ایک گلی، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ اپنی گلی کا الیکشن نہیں جیت سکتے۔ یہ جو آج خان صاحب نے جو قیادت ہم ورکروں کے سر پر مسلط کی ہے، یہ ایک گلی کا الیکشن، اپنے محلے کا الیکشن نہیں جیت سکتے، یہ کونسلر نہیں بن سکتے جو ان کا کردار ہے۔ لیکن وہ پی ٹی آئی جیسی مقبول جماعت جو پاکستان میں نمبر 1 ہے، اس پہ قیادت کر رہے ہیں، سب سے بڑی یہ قیامت ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت ان لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے جو اس قابل نہیں تھے، اہل نہیں تھے۔ پہلے خان صاحب نے انہی لوگوں کی وجہ سے، اسد عمر، فواد چودھری، شہباز گل، شہزاد اکبر، ان جیسے، اب میں غلط الفاظ استعمال کروں گا کیونکہ ہم نے مصیبتیں جھلی ہیں، ہم نے جبر جھیلا ہے، تو کیا ملا ہے ہمیں؟ آج خان صاحب ورکر کو اہمیت نہیں دے رہے، تو آپ خان صاحب یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ ورکر کی مرضی کے بغیر مسلط قیادت کو ورکرز پر مسلط کر دیں گے تو ورکرز گھر سے باہر نکلے گا۔ آج یہی تو مسئلہ بنا ہوا ہے ہمارے لیے۔ اب اداروں نے اتنا نقصان نہیں دیا، سارے کہتے ہیں جی ادارے جی یہ کر رہے ہیں، بالکل اداروں نے نقصان نہیں دیا۔ جو کالی بیڑے ہیں پی ٹی آئی میں، جو قیادت میں بیٹھی ہیں، انہوں نے سب سے زیادہ
نقصان دیا ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا خان صاحب کی خدمت میں، خان صاحب لیڈر کا ایک جو فیصلہ ہوتا ہے وہ قوم کی تقدیر بدل بھی دیتا ہے اور قوم کی تقدیر کو خراب بھی کر دیتا ہے. آپ نے آج تک جو فیصلے کیے ہیں ورکر نے نہ چاہتے ہوئے بھی لبیک ان فیصلوں پہ کیے، جانیں دی ہیں، خون بہایا ہے. کون سے یہ قیادت ہے جنہوں نے اپنا خون بہایا ہے؟ کون شہید ہوا ہے مین قیادت میں سے، اور کون شہید ہوا ہے ان کی خاندان میں سے؟ کوئی ایک مثال تو دی جائے ہمیں. دل دکھتا ہے جب خان صاحب آپ غلط فیصلے کرتے ہیں تو جو مخلص ورکر ہوتا ہے اس کا دل دکھتا ہے. تو میں آ رہا تھا 2025 جو ہے وہ اگر الیکشن سال ہو گیا بلدیاتی، تو پنجاب میں کیسے پی ٹی آئی کا ورکر نکلے گا اور کیسے عوام نکل کے ووٹ ڈالے گی؟ اس الیکشن تو آپ 8 فروری کا الیکشن نہ سمجھے 2024 کا، یہ 2025 ہے. پلوں کے نیچے بہت پانی بہہ چکا ہے. 1 سال کے عرصے میں خان صاحب آپ نے کوئی ایسا دلیر ورکرز کو قیادت نہیں دی پنجاب کی تو وہ ثابت کر سکے تو عوام کو نکال سکتا ہے. فیس بک پہ تصویریں لگانے سے عمران خان صاحب کی، یا فیس بک پہ بیٹھ کے ٹویٹ کرنے سے یا ٹویٹر پہ ٹویٹ کرنے سے کیا خان صاحب باہر آ جائیں گے؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. میں آج خان صاحب کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، خان صاحب آپ نے جس ورکر کی جگہ بنتی تھی اس کو مناسب جگہ نہیں دی. آپ نے ہم جیسے ورکروں کو یہ تو کہا ہے کہ ہم غلام نہیں ہیں، یہ سبق تو دیا ہے. تو غلام تو ہمیں جماعت میں بھی آپ نے بنا دیا ہے. ورکروں کی خواہش کے بغیر آپ نے نامزدگیاں نااہل انسانوں کی ہیں. ایوب خان جیسے جس کو کہا جاتا ہے ڈکٹیٹر ہے یہ، اور ایوب خان جیسے انسان کے پوتے کو قائد حزب اختلاف بنا رہی ہے تحریک انصاف کی قیادت پارلیمنٹ میں. کتنا اہم عہدہ ہے. ایوب خان نے ایوب خان وہ عہدہ سنبھال سکتے تھے؟ نہیں. اگر یہی عہدہ کسی ورکر کو دیا جاتا تو پارلیمنٹ میں ایک ٹف وہ وقت دیتا موجودہ حکومت کو، لیکن نہیں. اب باہر جو ہے گوہر صاحب کی قیادت میں، کیا گوہر صاحب، شبلی صاحب، لطیف کھوسا صاحب، بابر اوان صاحب، اکرم راجہ جیسے وکلا جو ہیں، کیا وہ تحریک چلا سکتے ہیں؟ میرا تو یہ معمولی سا سوال ہے. کیا ورکر ان پہ اعتبار کرے گا؟ بابر اوان پہ کرے گا، گوہر پہ کرے گا، اکرم راجہ پہ کرے گا، شبلی پہ کرے گا، یا کسی پہ بھی کرے گا؟ نہیں کرے گا. اسی وجہ سے کے پی کے میں حکومت ہوتے ہوئے بھی ورکر باہر نہیں آ رہا. کیوں نہیں آ رہا؟ ورکر اس لیے باہر نہیں آ رہا تو اس کو وہ 2 نمبر قیادت نظر آ رہی ہے. ورکروں نے نکل کے دیکھا ہے تو موقع پہ آ کے ان کو دھوکہ دیا قیادت نے. وہ غریب ورکر اپنے جانوں سے گیا، ان کے خون سے کیا بنا ہے؟ کیا کوئی تحریک بنی ہے؟ کیا کوئی انقلاب آ گیا ہے؟ آج ان کے گھروں کو پوچھنے والا نہیں ہوگا کہ آپ جیل سے باہر آ گئے. بات کرنے کا جب پنجاب میں بلدیاتی الیکشن ہوں گے تو کیا یہ قیادت سلیمان اکرم راجہ تحریک چلا سکیں گے؟ جو ایک 50 بندوں کا جلوس لے کر نہیں نکل سکتے وہ بلدیاتی الیکشن کو کیسے ہینڈل کریں گے؟ اگر بلدیاتی الیکشن ہو گئے تو پی ٹی آئی کا ووٹر کیسے نکلے گا، ورکر کیسے نکلے گا ووٹ ڈالنے؟ 8 فروری 2024 کو جس طرح ہم جیسے ورکروں نے محنت کی اور رزلٹ حاصل کیا، کیا پنجاب میں وہ بلدیاتی الیکشن میں وہ رزلٹ مل جائے گا؟ جبکہ پنجاب کی حکومت ان کے ہاتھ میں ہوگی. پہلے تو ان کے ہاتھ میں تھی نہیں، اب ہے. ہم مخالف سیاسی جماعتوں پہ الزام لگاتے ہیں لیکن ہماری جماعت کے اندر خود احتساب نہیں ہو رہا. جو منہ اٹھاتا لیڈر بن جاتا ہے، کوئی ورکروں سے پوچھنے والا نہیں ہے
تو ورکر اتنی محنت کرتا ہے، باہر نکلتا ہے، تو اس کی خواہشات کو دیکھا جائے. کیا پنجاب کا ورکر کو شیر افضل جیسے، مروت جیسے لیڈرشپ ملے گی؟ یہ میرا سوال ہے. تمام ورکرز کو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کیسی قیادت چاہیے؟ کیا وہ قیادت چاہیے جو اندر چھپی رہے، یا وہ قیادت چاہیے جو میدان عمل میں آئے؟ اس وقت پنجاب کو شیر افضل مروت جیسے لیڈر کی ضرورت ہے. آپ نے شیر افضل مروت کو کھڑے نہ لگا دیا. خان صاحب صحیح پوزیشن پہ صحیح بندے کا جو چناؤ ہوتا ہے وہ بڑا اہمیت اختیار کرتا ہے. میں نے اپنے پہلے ولاگ میں بھی یہ کہا تھا. تو اس وقت ساری یہ قیادت جو آج مزے لے رہی ہے، قیادت حکومت کی فیسلٹیوں کا مزے لے رہی ہے، اور کوئی ایم این اے بنے ہوئے ہیں، کوئی قائد حزب اختلاف بنے ہوئے ہیں، کوئی چیئرمین بنے ہوئے ہیں جماعت کے، یہ اس وقت کہاں تھے 8 فروری 2024 کو؟ اب جب ورکر حقیقی طور پہ خان صاحب کے بعد شیر افضل مروت کو اپنا لیڈر سمجھتا ہے، اس کے لیے باہر نکلتا ہے، وہ باہر نکالنا جانتا ہے، تو خان صاحب نے اس سے کوئی فائدہ نہیں لیا. خان صاحب نے ثابت کیا ہے. تو جو فیصلے ان لوگوں نے کروائے کچن کابینہ نے، یعنی پنجاب اسمبلی توڑ کر، پارلیمنٹ میں استعفے دے کر، اور کے پی کے جیسی اسمبلی کو توڑ کر جو غلطیاں کی گئی تھیں، آج بھی وہی غلطیاں ہو رہی ہیں. آج بھی ورکر کو بار بار آزمایا جاتا ہے. کیوں آزمایا جاتا ہے؟ جب آپ ورکر کی خواہش کا احترام نہیں کرتے تو آپ ورکر کو کیوں آزماتے ہیں؟ پہلے پی ٹی آئی میں احتساب کا عمل ہونا چاہیے. اگر شیر افضل مروت غدار ہے تو اس کو ورکر کو بتائیں، ثبوت دیں کہ شیر افضل مروت غدار ہے. اگر وہ سلیمان اکرم راجہ پہ کوئی تنقید کرتا ہے، جماعت پہ تنقید کرتا ہے، تو وہ ہمارا حق ہے ورکر کا. جب قیادت 2 نمبری کرے گی تو ورکر اس پہ تنقید کرے گا. میرے جیسا ورکر تو کرے گا. میں نے تو کبھی اپنی ویڈیو میں کبھی اپنے ورکر بھائیوں کو یہ نہیں کہا کہ آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں، کبھی نہیں کہا. میری ویڈیو آپ پچھلے 2-3 مہینے کی دیکھ لیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں ڈالروں سے کوئی واسطہ نہیں ہے. ہم نے اپنی جماعت کو استعمال نہیں کرنا ڈالر کے لیے کہ ہم پاپولر ہو جائیں. ہم ورکر کی جو حقیقی آواز ہے وہ اپنا فرض سمجھ کے میں ادا کرتا ہوں. ہم اداروں پہ الزام لگا دیتے ہیں، مخالف سیاسی جماعتوں پہ الزام لگا دیتے ہیں، جبکہ ہماری خود قیادت اور ہماری سیاسی جماعت میں غلط فیصلے ہوتے ہیں. میں پچھلے 7-8 ماہ سے، بلکہ اس سے بھی پہلے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا دیا جائے. یہ میں کتنی دفعہ اپنے ولاگ میں کہہ چکا ہوں. دیا ہے. عالیہ حمزہ صاحبہ جو اتنا عرصہ جیل میں رہی ہیں، حقیقی ورکر ہیں، انہوں نے یہ تجویز دی کہ ہم اڈیالہ جیل میں راولپنڈی کے باہر ایک دھرنا دیں. تو بجائے اس کی مخالفت دوسری ہماری مخالف جماعتیں کرتی، سیاسی جماعت، حکومت کرتی، ہمارے خود لیڈروں نے کر دیا. وہ چاہتے ہی نہیں ہیں خان صاحب باہر آئے، اور خان صاحب یہ بات سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ عالیہ حمزہ صاحبہ نے غلط یہ بات کی ہے. انہوں نے عورت ہوتے ہوئے جرأت دکھائی ہے. انہوں نے یہ بات ورکرز کے دل کی بات کی ہے کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے عملی طور پر کوئی قدم اٹھایا جائے. تو جب یہ بلدیاتی الیکشن ہوں گے پنجاب میں، تو ابھی تو ایک جلسے کے لیے جگہ ٹائم، مطلب وہ اجازت نامہ نہیں مل رہا. ہماری قیادت اتنی نااہل ہے، اتنے بڑے وکیلوں کے نام نہاد، بڑے ناموں کے ساتھ قیادت بنی ہوئی ہے. تو کیا انہوں نے پنجاب میں ریلیف لے کر دی ہے؟ کچھ نہیں دی. کیا انہوں نے عمران خان صاحب کو ریلیف لے کر دی ہے؟ کچھ نہیں لے کر دی، سوائے وہ تنقید دوسری جماعتوں، اپنے جماعت کے ورکروں پہ کر رہے ہیں. دل دکھایا ہمارے ورکر کا جب شیر افضل مروت کو جماعت سے نکالا گیا. میں خان صاحب آپ کو ایک اپنے ورکر بھائیوں کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں. جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں جو جنگ
غزوہ لڑا گیا، اس میں ایک موقع پہ مسلمانوں کا بہت نقصان ہوا اور یہ بھی عن قریب تھا کہ وہ شکست ہو جاتی، لیکن اللہ نے مدد کی۔ کفار نے جو تباہی پھیری، اس کی قیادت کرنے والا کون تھا؟ حضرت خالد بن ولید تھے۔ ان میں یہ کوالٹی تھی، وہ جوشیلے تھے، دلیر تھے، بہادر تھے، وہ ساتھ وہ بڑے سمجھدار تھے، جنگوں کی حکمت عملی کو جانتے تھے۔ اس نے ان پہلو پہ اٹیک کیا جہاں مسلمان غافل تھے، نقصان ہوا۔ اور جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی قابلیت کو جانتے تھے۔ اگر وہ صرف بہادر ہوتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی جیسا بہادر تھا اس ٹائم، ان میں ایک قابلیت کی جنگ لڑنے کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سیف اللہ کا خطاب ایسے نہیں دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی قابلیت دیکھ کر ان پہ لان تان نہیں کی تھی، ان کی قابلیت کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ڈیوٹی لگائی جنگوں پر، اور انہیں اسلامی فوج کا سپہ سالار بنا دیا تاکہ وہ مدینہ شریف سے باہر جا کر جنگیں لڑے اور مسلمانوں کو فائدہ ہو۔ تاریخ نے دیکھا کہ مسلمانوں کا جو پہلا سپہ سالار حقیقی جو تھا، مطلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو نامزد کیا اور بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جاری رکھا، وہ حضرت خالد بن ولید تھے۔ انہوں نے ناممکن فتح کو بھی، ناممکن جو فتح ہوتی تھی وہ بھی حاصل کی۔ وہ دلیر بھی تھے، حکمت عملی بھی جانتے تھے کہ کس طریقے سے دشمن کو زیر کرنا ہے، اور صحیح پوزیشن پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کام دیا۔ اور حضرت خالد بن ولید نے ثابت کیا، تو وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی کوالٹی دیکھ کر ان کے ذمہ کام لگایا، وہ پورا اترے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے بھی ان کو اس کرسی سے نہیں ہٹایا۔ حضرت عمر کے دور میں کام ہوا تو وہیں سے اختلافات جو تھے وہ بڑے تھے۔ تاریخ تو یہی بتاتی ہے، تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی خان صاحب۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا اپنے ورکر بھائیوں کو بھی، تو شیر افضل مروت اگر غدار تھے تو خان صاحب انہیں آزماتے، انہیں احتجاجی تحریک ایک اناؤنس کرتے اور ان کو ہیڈ بنا دیتے۔ 1 سال سے جو احتجاجی تحریکیں چلی ہیں اس کا مقابلہ کرواتے شیر افضل مروت سے۔ ہم تمام ورکر جانتے کہ شیر افضل مروت غدار ہے یا نہیں ہے۔ اس نام نہاد قیادت جو بڑھائی ہوئی ہے، اس کے کہنے پہ خان صاحب نے ایک ہیرے جیسے لیڈر کو نکال دیا۔ اب پنجاب میں آپ بھیج دیتے ہیں انہیں، یہ تو خان صاحب کو آپ کو پتہ ہے کہ خان آج پنجاب میں قیادت کا فقدان ہے، ورکروں کو وہ قیادت ہی نہیں ملی پنجاب میں، اور خان صاحب نے وہ الیکشن ہی نہیں کرائے بلدیاتی جہاں سے وہ ایک ورکر کلاس قیادت اٹھتی، جبکہ پی ٹی آئی جو بنی تھی وہ ورکروں کے لیے، عام مڈل کلاس عوام کے لیے بنی تھی، لیکن آج اس پہ بھی جگیردار اور سرمایہ داروں کا قبضہ ہے اور بڑے بڑے وکلاء کا قبضہ ہے جو کسی کام کے نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ اگر بلدیاتی الیکشن ہو جاتے ہیں پنجاب میں تو پنجاب کو قیادت کیا دیں گے آپ؟ ہم جیسے ورکر کس کے پیچھے چلیں گے؟ کیا آپ، یہ میرا سوال ہے، کیا آپ 8 فروری 2024 کا رزلٹ حاصل کر سکیں گے؟ اور اگر اس موقع پہ پی ٹی آئی کو پنجاب میں عبرتناک شکست مل گئی تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ خان صاحب آپ کا ایک فیصلہ اس کا ذمہ دار ہوگا۔ کے پی کے میں بلدیاتی الیکشن کروائے آپ نے، لیکن پنجاب میں جو آپ نے عثمان بزدار جیسے نااہل انسان کو سی ایم بنا کر اور پھر اس نے الیکشن نہ کروا کر جو ظلم کیا ہے پی ٹی آئی کے ورکر کے لیے پہ، اس کا جواب ہے کسی کے پاس؟
میرا تو آج یہی سوال ہے، تو پی ٹی آئی دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے، اور موجودہ قیادت جو ہے ہمارے دشمنوں سے زیادہ ہماری موجودہ قیادت کا کردار ہے اس میں، اور خان صاحب کے فیصلوں کا ہے اس میں کردار ہے۔ سنی سنائی باتوں پہ جب آپ فیصلے کرنے لگتے ہیں تو اس کا حاصل کیا ہوتا ہے؟ میں ایک ورکر ہونے کی حیثیت سے یہ جو باتیں ہیں وہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی لالچ نہیں ہے، میری وفاداری پاکستان کے ساتھ ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ ہے۔ شیر افضل مروت کو ہم عزت کر دیتے ہیں ہم ورکر، کیونکہ اس نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا تھا 8 فروری 2024 کے الیکشن میں، جب جبر کا بازار گرم تھا، ظلم کا بازار گرم تھا، تب اس نے باہر نکل کے ورکر کو متحرک کیا، عوام کو باہر نکالا۔ پنجاب میں جو الیکشن کا رزلٹ ملا وہ بھی کے پی کے کی وجہ سے ملا، جب ان کی ویڈیوز آئیں وہاں کے جلسوں کی، وہاں کے ورکروں کی، تو پنجاب کا بھی ورکر حرکت میں آیا تھا۔ اس وقت بھی پنجاب میں کوئی قیادت نہیں تھی۔ سلیمان اکرم راجہ جیسے وکلا جب اپنا الیکشن نہیں بچا سکے تو وہ کیا بچائیں گے جماعت کو؟ میں نے تو اس ٹائم کہا تھا عوام ووٹ دے گی، اس کو سنبھالے گا کون؟ اور آج وہی باتیں، میری باتیں جو میں 1 سال پہلے الیکشن پہ کی تھی، وہی باتیں آج ہر پی ٹی آئی کا لیڈر بھی کر رہا ہے۔ آج پی ٹی آئی کی جو مخلص پرانی قیادت ہے وہ کدھر ہے؟ حیران ہوں میں۔ پرانی قیادت خان صاحب آپ کے فیصلوں کی وجہ سے بیک ہو گئی ہے۔ اصل میں پی ٹی آئی کے ورکرز کے ساتھ وہ جڑے ہوئے تھے۔ جب آپ کے فیصلے، خان صاحب کے فیصلے یہ ہوں گے تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ جماعت کو ہوگا، خان صاحب کو خود ہوگا، ورکر بد دل ہو جائے گا۔ اور پنجاب کا ورکر آج بد دل ہے۔ آج اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو ایک ضلع میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت نہیں بنے گی، ایک ضلع کا بھی میئر نہیں بنے گا پی ٹی آئی کا۔ یہ میں شرطیہ طور پہ کہتا ہوں، اور میری باتیں میں نے اس وقت سروے بتایا تھا، اور میرا سروے الیکشن کا آپ میری یہ ویڈیو کھول کے دیکھ لیں، نمبر 1 پہ تھا پورے پاکستان میں۔ تو میں آج بھی یہ کہتا ہوں اگر آج بلدیاتی الیکشن پنجاب میں ہو جاتے ہیں تو پی ٹی آئی عبرتناک شکست ملے گی، یہ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے۔ شیر افضل مروت صاحب کو آزمانا چاہیے تھا، خان صاحب آپ کو نکالنا نہیں چاہیے تھا۔ یہی تو ہماری 75 سال سے بدقسمتی ہے کہ جماعت کے جو بڑے لیڈر ہیں وہ عوام کو اپنا زر خرید غلام سمجھ لیتے ہیں، تو ہم جو فیصلہ کریں گے یہ غلام جو ہیں، یہ ورکر جو ہیں یہ قبول کر لیں گے۔ لیکن ورکروں کو زبان آپ نے دی ہے۔ پی ٹی آئی کا ورکر بڑا باشعور ہے، وہ حالات کو دیکھتا ہے، اس کے مطابق چلتا ہے۔ اگر یہی قیادت ورکروں کو دی جاتی تو آج حالات مختلف ہوتے ہیں۔ ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ ہماری قیادت جیل کے اندر ہے، اور جو جیل کے باہر قیادت بنی ہے وہ مزے لے رہی ہے، اور انہیں کوئی احساس نہیں ہے، نہ ورکر کا احساس ہے اور نہ خان صاحب آپ کا احساس ہے۔ کوئی ورکر آپ سے ملاقات کر سکتا ہے؟ کوئی ورکر آپ کے ساتھ ملاقات نہیں کر سکتا۔ پارٹی فنڈ کدھر گیا کوئی پتہ نہیں۔ شیر افضل مروت صاحب نے کیا کہا ہے؟ آڈٹ کروائے۔ تو یہ اتنا بڑا جرم بن گیا ہے، تو وہ جو آڈٹ تھا جماعت کا، اس کے فنڈ کا، وہ ان کی برطرفی کی صورت میں نکلا۔ کیا شیر افضل مروت صاحب نے وہ فنڈ کھائے تھے؟ یہ آج ہر پی ٹی آئی کے ورکر کی اب یہ خیالات ہیں، اور جو نااہل کاغذی قیادت ہمارے سروں پہ بٹھائی ہوئی ہے آپ نے، کیا وہ پنجاب کا الیکشن جیت لے گی؟ اس وقت تو وہ کے پی کے ورکر کو باہر نہیں نکال سکے، تو پنجاب کے ورکر کو وہ کیا نکالیں گے؟ تو میں اپنے پنجاب کے تمام ورکر بھائیوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ متحد رہیں اپنے پارٹی ایجنڈے کے نیچے، اور پارٹی کے لیے پرامن طریقے سے کام کریں، کیونکہ جوش کے ساتھ ہوش کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ بہت تکلیفیں ہم نے جھیلی ہیں، لیکن ہماری قیادت ورکروں کی خواہشات پہ پورا نہیں اتری، اور نہ وہ ورکر کی خواہش کا احترام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔